دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے آخری زمانے کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دجال ایک شخص ہوگا، پر وہ عام شخص کی طرح نہیں ہوگا۔ وہ جھوٹا، جادوگر اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوگا۔ جب اس کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 اسرائیلی ہوں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی آنکھیں شیشے کی طرح چمکیلی ہوگی اور اس کے پیشانی پر غافر لکھا ہوگا جو کہ ہر کوئی پڑھ سکے گا۔ وہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کرے گا کہ لوگ اس کے غلام ہو جائیں گے۔ اس کے ہاتھوں میں موسم کا کنٹرول ہوگا۔ وہ زمین سے فصل اور سبزیاں اگا کر دکھائے گا، یہاں تک کہ اللہ اسے اتنی طاقت دیں گے کہ وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے گا۔ پر یہ اللہ صرف اپنے بندوں کی آزمائش کے لیے کریں گے۔ وہ لوگوں کو اس قدر گمراہ کر دے گا کہ لوگ اسے خدا کہنے لگیں گے، پر جو سچے مسلمان ہوں گے ان سبھی فتنوں سے دور رہیں گے اور اس کا انکار کریں گے۔ اسے ماننے والے کو یہ بہت خوبصورت اور حسین نظر آئے گا، پر جو شخص اس کا انکار کرے گا انہیں یہ ڈراونا اور بدصورت نظر آئے گا۔ شروع دور سے ہی یہودی اور اسرائیل مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان اور فتنوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کو ہمیشہ وارن کیا، پر ان پر جب بھی خدا کا عذاب آتا تو یہ اس وقت ڈر جاتے اور معافیا مانگتے اور کہتے ہم خدا پر ایمان لائیں، اور جیسے ہی عذاب ہٹا لیا جاتا یہ واپس پہلے کی طرح گمراہ ہو جاتے۔ یہ صدیوں سے دجال کی پکار میں لگے ہیں۔ یہ ہر روز دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارا مسیحا دجال جلد ہی اس دنیا میں آ جائے۔ دجال کے قید ہونے کے باوجود اس کے فتنے اس دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جنہیں یہ پروموٹ کرتا ہے اور پوری دنیا میں اسے پھیلاتا ہے کہ لوگ اس میں مبتلا ہو کر اپنا ایمان کمزور کر لیں اور اسلام سے پھر جائیں۔ کبھی کپڑوں کے فتنے سے، کبھی بے حیائی، کبھی زنا کی فتنوں سے، کبھی گانے کے فتنوں سے۔ ہر وہ فتنہ جس سے لوگ گمراہ ہو سکے وہ اسے پروموٹ کرتا ہے، اور مسلمان بھی ان فتنوں میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں سمجھانے پر وہ اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور کتنے لوگ اسلام دھرم چھوڑ دیتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز میں روک ٹوک ہے۔ یہ روک ٹوک اللہ نے تمہارے لیے اس لیے لگائی ہے کہ تم ان جیسے نہ بن جاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو جائے۔ اور بے شک اللہ اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں ان فتنوں سے دور رہنے کو کہتا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے یہ لابوبو ڈول، جو لوگوں میں اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہونے والا؟ ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ لابوبو ڈول جو کہ ایک شیطانی شکل والا ڈول ہے، لوگوں کو یہ پیارا اور خوبصورت لگتا ہے، پر کچھ لوگوں کو یہ برا لگتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے دجال کو ماننے والے دجال انہیں خوبصورت اور حسین لگے گا، اور اسے نہ ماننے والے کو بدصورت اور برا۔ جس طرح لوگوں نے 1 آئی سمبل کو پروموٹ کیا ہے کہ اسے پہننے سے کسی کی نظر نہیں لگتی، تو کوئی اسے ہاتھوں میں، کوئی گلے میں پہننے لگا، جو کہ شرک ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دجالی فتنے کو لوگ پسند کر رہے ہیں، جو کہ ایک شیطان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھروں میں جاندار کی تصویر یا مورتی ہو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، اور جس گھر میں فرشتے نہیں آتے ان گھروں میں تو مصیبتیں آتی ہی آتی ہیں، اور یہ تو ایک شیطانی گڑیا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ اسے اپنے بچوں کے لیے خریدتے ہیں اور آپ انہیں بچوں کے کمرے میں رکھتے ہیں، تو بچے اسے اندھیرے میں دیکھ کر ڈر سکتے ہیں، انہیں برے خواب آتے ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ بچوں کے مائنڈ کو ابزارب کرتا ہے، اور جس طرح بچے اسپائڈر مین کو دیکھ کر خود کو اسپائڈر مین سمجھنے لگتے ہیں اور سپر مین کو دیکھ کر سپر مین سمجھنے لگتے ہیں، اسی طرح بچے اسے دیکھ کر اسی کی طرح بننے کی کوشش کریں گے۔ پھر ان میں جو بھی اللہ کی طرف سے نرمی، اخلاق سبھی ختم ہونے لگے گا اور وہ برے بچے بن سکتے ہیں۔ تو آپ خود سمجھیں، آپ مسلمان ہیں، آپ ان فتنوں سے دور رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھیں اور اپنے رزق کی عزت کریں، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ جو نعمتیں آپ کو دیتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔